نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزلت هذه الآية على آدم فقال أمن ذريتي من العذاب ما داموا على قراءتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ابتدا ہے رب الجلال کی بابرکت نام سے جو دلوں کے بیچ جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے اور کائنات کے بنانے اور چلانے میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وزیر ہے اور نہ کوئی مشیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار حمد و ثناء کے بعد درود و سلام اس ہستی کے لیے جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تحفہ درود و سلام۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ کفار عرب اپنے ہر کام کو اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے بسم اللہ والعزیٰ۔ ضروری ہے کہ مومن اور مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار مکہ کی مخالفت ظاہر ہو، جس کے ناموں کی نہیں کوئی انتہا اس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، ان میں سے 1000 نام ملائکہ کو علم ہے اور 1000 ناموں کا انبیاء کرام کو علم ہے، اور باقی 1000 ناموں میں سے 300 نام تورات میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، اور 99 نام قرآن مجید میں ہیں۔ اوستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور ایک نام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب میں رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں علماء کرام کے 32 اقوال ہیں، ان میں سے 32 اقوال ہیں۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جو 3 نام ہیں اس میں 3000 ناموں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جو شخص ان 3 ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا گویا وہ تمام ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام انبیاء کرام پر نازل کی گئی۔ اول ما انزلت هذه الآیۃ علی آدم، سب سے پہلے یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ فقال، انہوں نے کہا، امن ذریتی من العذاب ما داموا علی قراءتها، جب تک یہ آیت میری اولاد پڑھتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔